السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، میں ہوں محمد بادل اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایم بادل آفیشیل۔ دوستو، اگر آپ میرے اس یوٹیوب چینل پر نیو ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اور میری ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا۔ تو دوستو، آج کل جو سب سے اہم مسئلہ، بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ والدین اپنی اولاد کی اصلاح کیسے کریں۔ اکثر اولاد آج کل نافرمان ہے، والدین جو ہے نا ان کو سمجھا تھک گئے ہیں، لیکن اولاد ان کے ہاتھوں سے نکل چکی ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ والدین پہلے اپنی اولاد کو بہت زیادہ نرمی دیتے ہیں، پھر جب وہ ان کے ہاتھوں سے بے قابو ہو جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ ان سے سختی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ جب وہ چھوٹے بچے تھے، ان کے ہاتھوں میں تھے، اس وقت ان کو چاہیے تھا کہ وہ ان کو سمجھاتے اور اپنے قابو میں رکھتے۔ تو جب وہ ان کے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں، پھر تھوڑا سا سختی کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر اپنے اولاد سے جدا ہو جاتے ہیں، ان سے لا تعلق قائم کر لیتے ہیں، تعلق ان کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ وقت پر ان کی اصلاح نہیں کرتے۔ حالانکہ ہمیں ہماری شرعیت اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی یہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو، خود بھی بچو آگ سے اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ اب قرآن کریم ہمیں یہ حکم دے رہا ہے، صرف یہ نہیں فرمایا کہ تم خود بچ جاؤ۔ حالانکہ اکثر لوگ اسی غلط فہمی کا شکار ہیں کہ ہم خود جو ہے نا نماز قائم کر رہے ہیں، خود حرام رزق سے بچ رہے ہیں، ہمیں اپنی بچوں کی پرواہ نہیں ہے، اب وہ نماز پڑھتے ہیں تو پڑھیں ان کا عمل، کیونکہ قرآن کریم میں یہ بھی ارشاد ہے کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ ہر آدمی جو ہے نا اپنے نفس کا خود بوجھ اٹھائے گا، اپنے عمل کا نقصان اسی کو ہوگا، لیکن جو اہل و عیال ہیں اس کے لیے ہرگز نہ سوچے۔ کیونکہ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ خود بھی بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس آگ سے بچاؤ۔ اب تمہاری کفالت میں جتنے بھی بچے ہیں، ان سب کی پرورش کرنا، ان سب کی اصلاح کرنا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے بس اپنے اصلاح کروا لی، آگے بچوں کی کوئی فکر نہیں، بلکہ سب سے پہلے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، چھوٹے ہی سے جب ان کا بچپنا ہوتا ہے تو اسی وقت ان کی جو ہے نا تربیت شروع کر دیں۔ اگر بعد میں آپ ان کی تربیت شروع کریں گے، یعنی جب آپ کے ہاتھوں سے نکل جائیں گے، اس وقت جو ہے نا آپ ان کی اصلاح نہیں کر سکتے، اب وہ آپ کے ہاتھ سے جا چکے ہوتے ہیں۔ اب اگر آپ ان کی اصلاح کرنے لگیں گے تو وہ آپ سے ٹوٹ جائیں گے۔ تو اس لیے میں ان والدین سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، عرض بھی ہے، گزارش بھی ہے، کہ اپنی اولاد کے بچپن ہی سے پرورش کریں اور ان کو دینی تعلیم دیں، ان کو دین سکھائیں۔ بچوں کو دنیاوی تعلیم بہت ہو چکی ہے، اکثر بچے دنیاوی تعلیم کے پیچھے ساری زندگی برباد کر دیتے ہیں، پھر آخر میں آ کے اپنی ڈگریاں وغیرہ لے کے پھر جاتے ہیں نوکریوں کی تلاش میں۔ جب پھر ان بیچاروں کو نوکری بھی نہیں ملتی تو پھر وہ کسی نہ کسی چیز کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بعض بچے تو ایسے ہوتے ہیں کہ نشہ آور چیزوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بعض کیا بلکہ 100 سے 90% بچے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اس لیے میں ان والدین سے گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کی اصلاح کریں، دینی تعلیم کے ساتھ ان کی اصلاح کریں، اور وقت پر ان کو بتائیں
کہ جیسے جیسے ان کا وقت آتا ہے ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، اور ان اولاد سے بھی میں گزارش کروں گا کہ اپنے والدین کی نافرمانی نہ کریں۔ جیسا کہ آپ نے ایک مشہور واقعہ سنا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ میرا جو ہے نا جنت میں ساتھی کون ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ آپ کا جو جنت کا ساتھی ہے فلاں جگہ پہ چلے جاؤ، وہاں جو ہے نا آپ کا ساتھی ہوگا، جو جنت میں آپ کا ساتھی ہے وہاں وہ آدمی رہتا ہے، اس کا نام بھی بتا دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ گوشت بیچ رہا ہے، اور جب گوشت بیچ رہا ہے تو موسیٰ علیہ السلام ان کو دیکھتے ہیں، جو ہے نا وہ تھوڑا سا گوشت لے کے جاتا ہے شام کے وقت، اور پھر اس کو اچھے طریقے سے بنا کے اپنے جو ہے نا والدہ کو کھلاتا ہے۔ پھر اس کے والدہ کی چونکہ بہت زیادہ عمر رسیدہ ہو چکی تھی، بہت زیادہ بوڑھی ہو چکی تھیں، وہ جو ہے نا ان کو دعائیں دے رہی تھیں، اور موسیٰ علیہ السلام ادھر سے سن رہے تھے۔ پھر جب وہ آئے ان کو کھانا کھلا کر، تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کون ہے اور آپ کو کیا کہہ رہی تھی؟ تو اس نے بتایا کہ یہ میری والدہ صاحبہ ہیں، تو جب میں ان کو کھانا کھلاتا ہوں یہ ہر وقت جو ہے نا مجھے یہی دعا دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام ہنستے ہیں اور اس کو خوشخبری دیتے ہیں کہ تمہیں مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنا دیا ہے، اور شاید یہ بھی بتاتے ہیں کہ میں موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ تو والدین کی فرما برداری کرنے میں بہت آدمی آگے چلا جاتا ہے، اور والدین کی جو دعا ہے وہ انبیاء علیہ السلام کا رتبہ نہیں دے سکتی، لیکن ان کے ساتھ ملا دیتی ہے، ان کا ساتھی بنا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، جن میرے بھائیوں دوستوں کے والدین زندہ ہیں، ان سب کو ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور والدین سے بھی گزارش ہے کہ اپنے بچوں کی اصلاح وقت پر کریں۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے، میں وہ آپ کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا، تو ابھی جو ہے نا انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اور اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے اس چینل کو سبسکرائب اور لائک کر دیجیے گا۔